بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. سورہ رعد کی آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جن مومنین سے وعدہ کیے ہیں اور جو اپنے وعدے کو پیمان کو وفا کرتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین، اور وہ لوگ جو کہ یصلون ما امر اللہ به، جوڑتے ہیں یا وصل کرتے ہیں ان سے کہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی مراد یہ کہ جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، انہیں قائم رکھتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، خائف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں اور اس کو میثاق جو اللہ کے ساتھ پختہ عہد باندھا ہے اس کو نہیں توڑتے. یہ ہمارا ایمان کا اظہار کرنا کہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، پیمان ہے، اگرچہ ہم فطرتاً بھی اللہ کے ساتھ ہمارا پیمان ہے، چونکہ عہد الست میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا پیمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. کہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان فطری ہوں موجود ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جب ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، رسول کی رسالت پر ایمان لائے ہیں، تو یہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہمارا ہے. جب انسان دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو دین اسلام میں داخل ہونا یہ عہد و پیمان ہے ایک طرح سے، کہ جب انسان جو ہے وہ یہ جب کلمہ پڑھ رہا ہے تو کلمے کے ضمن میں عہد کر رہا ہے، خدا کے ساتھ پیمان باندھ رہا ہے کہ خدایا جو تو نے شریعت بھیجی ہے اپنے آخری نبی کے اوپر، میں اس کے اوپر عمل کروں گا، یعنی واجبات کو انجام دوں گا، محرمات سے اجتناب کروں گا. تو یہ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے یہ میثاق کو توڑتے نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اور وہ جو کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبھانے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، ان صلہ رحمی کرتے ہیں. الذین یصلون، ان صلہ رحمی کرتے ہیں ما امر اللہ بہ، کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے. اب صلہ رحمی کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ہیں، اگرچہ یہاں پہ صلہ رحمی جو ہے یہ عام معنی میں آئی ہے، اس کا اطلاق عام ہے، تمام رشتوں کو شامل ہے کہ جنہیں اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے
اور حتیٰ ان میں صلہ جو عام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور صلہ ولایت بھی شامل ہے، یعنی ہم معصومین علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہنے اور متصل رہنے کا جو اللہ نے حکم دیا اس کو بھی شامل ہے، جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ آل محمد کے ساتھ صلہ وہ بھی شامل ہے، جیسے امام فرماتے ہیں کہ نزلت فی رحم آل محمد علیہ السلام کی آیت صلہ رحمی کے سلسلے میں آل محمد کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن فرمایا وقد تکون فی قرابتک، اور یہ خود تیرے رشتوں کے بارے میں بھی ہے، آپ لوگوں کے رشتوں کے بارے میں بھی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم آیت کو فقط ایک ہی مصداق میں محدود کر دو، یعنی امام نے اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ تمام رشتوں کے بارے میں اور خصوصیت کے ساتھ آل محمد کے ساتھ متمسک اور متصل رہنے کے بارے میں بھی ہے۔ تو صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے روایات میں کہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کے عمر میں اضافے کا باعث ہے، صلہ رحمی انسان کے رزق میں اضافے کا باعث ہے، خصوصیت کے ساتھ، یعنی وہ رشتہ دار کے جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو اس کے بہن بھائی ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، یعنی جو اس کے محارم اور قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، اور انسان اگر قطع رحمی کرے تو اس کے بہت زیادہ ایک طرح کی گناہ جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ روایات موجود ہیں، جیسے کہ مختلف بہت ساری روایات میں فرمایا کہ انسان جو ہے صلہ رحمی کرے اور صلہ رحمی کے نتیجے میں انسان کے رزق میں اضافہ ہوگا، انسان کی عمر میں اضافہ ہوگا، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور قطع رحمی کے بہت زیادہ نقصانات اور مضرات بیان کیے گئے ہیں، اور اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش۔ البتہ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی یعنی متصل رہنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، رابطہ رکھنا، یعنی دکھ درد میں شریک ہونا، کہ اگر کوئی آپ کے رشتہ داروں میں اقربا میں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت میں ہو، کوئی مشکل میں ہو، تو اس کی مشکل کو سالو کیا جائے۔ اگر انسان جو ہے اس کی مدد کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے، اگر ایک رشتہ دار کی کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ کرے، ٹھیک ہے، ممکن ہے اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آ رہا ہے لیکن مدد کر سکتا ہے، نہ کرے تو یہ صلہ رحمی نہیں ہوگی، ممکن ہے یہ قطع رحمی میں سے شمار ہو جائے۔ تو یعنی صلہ رحمی کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ اچھے انداز سے بول رہے ہیں بس، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بھی صلہ رحمی کا ایک مصداق ہے، لیکن یہ ہے کہ دکھ درد میں شریک ہو، اگر کسی کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی بن گئی ہے تو اس پریشانی میں اس کو مدد کی جائے، ہر حوالے سے مدد فراہم کی جائے۔ اور اگر تمام افراد اسی طرح سے صلہ رحمی کریں اور اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں تو معاشرے کے اندر جو مشکلات ہیں کافی ساری ہماری سالو ہو جائیں آٹومیٹیکلی۔ بہت سارے جو لوگوں کو ٹینشنیں ہیں، بہت ساری مسائل معاشرے کے اندر وجود میں آتے ہیں، وہ حل ہو جائیں اگر ایک دوسرے کا، اگر اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں تو یہ اس طرح کی خودکشیاں واقعہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح سے لوگ خودکشی کرتے ہیں اور کس طریقے سے حتیٰ اپنے بچوں کو بھی مار دیتے گزشتہ دنوں جو آپ نے خبر سنی تھی کراچی میں۔ تو یعنی یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ہمسایوں سے غافل ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل پیش آ جاتا ہے۔ یہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ایک انسان اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو دیتا ہے، اپنے قریب ترین اپنے بچوں کو بھی مار دیتا ہے، خود بھی خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یعنی یہ کب واقعات پیش آتے ہیں کہ جب لوگ رشتہ دار ایک دوسرے سے غافل ہیں، ہمسائے ایک دوسرے سے غافل ہیں۔ تو ایسے میں ذمہ داری بنتی ہے ہماری، خصوصاً آج کل کے دور میں، کہ ایک دوسرے کے خصوصاً رشتہ داروں کے حالات کے بارے میں خبرگیری کرتے رہیں، اور اگر کہیں کسی کو مشکل اور ہم مدد کر سکتے ہوں تو ضرور کرنی چاہیے۔ یہی
انسان کے آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں، وگرنہ نماز روزہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ، خدا قبول کرے یا نہ کرے خدا کی مرضی، لیکن اصل خدمت خلق ہے۔ اگر انسان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو تو یہ چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مورد پسند ہے اور خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی جزا عطا کرتا ہے۔ صدقات و خیرات اور دوسروں کی مدد کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بڑا جو ہے وہ اس کا اجر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، یعنی خشیت الہی جو ہے خدا تعالیٰ کی خوف، اللہ تعالیٰ کے مقام جو ہے، مرتبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس عظمت کو درک کرتے ہیں، اور جس کی بنیاد پہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، روز حساب سے خائف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ارحم الراحمین ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور میں خائف ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ ان کی گرفت کرے کسی مسئلے میں، چونکہ انسان جو ہے وہ خطا پذیر ہے، لہذا اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اور خوف رکھتے ہیں سوء الحساب، برے حساب کا خوف رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو خدا تعالیٰ ہمارے حساب، سخت حساب لے ہم سے اور ہم سے پکڑ کرے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اور یہ لوگ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اگلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر، وجہ ربہم یعنی اپنے رب کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں، وقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، یعنی چھپا کر بھی انفاق کرتے ہیں، ظاہر کر کے بھی انفاق کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہ دور کرتے ہیں برائی، بالحسنت نیکی کے ذریعے سے برائی کو، اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے عاقبت ہے اور آخرت کا گھر ہے۔ یہ وہ مومنین ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا یہ بہت اہم ہے۔ جیسے صبر کی البتہ کئی قسمیں ہیں، کبھی صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ہوتا ہے، جو انسان واجبات کو انجام دیتا ہے، واجبات کے اوپر صبر ہوتا ہے، کبھی صبر حرام کے اوپر ہوتا ہے، یعنی حرام چیزوں سے بچتے ہوئے انسان صبر کرتا ہے، الصبر عن المعصیہ، یعنی اللہ کی خوشنودی کے خاطر انسان معصیت سے صبر کرتا ہے، مال حرام نہیں کھاتا، مثلا اور کوئی گناہ سامنے آتا ہے اس گناہ سے اجتناب کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر قدم رکھتا ہے، تو یہ صبر عن المعصیہ ہوگا کہ معصیت پر صبر کرنا۔ اسی طرح کبھی انسان اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے، جیسے روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیگر عبادات انجام دیتا ہے، یہ صبر الطاعہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کبھی صبر مصیبت کے اوپر صبر ہوتا ہے، کبھی انسان کی جان مال، اپنے اولاد میں سے کوئی جو ہے وہ ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے ان سے، اور اس کے اوپر مصیبت واقع ہوتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے خدا کی خاطر، تو یہ صبر کی کئی قسمیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو صبر جو ہے وہ خدا کی حضور میں صبر کرنا خدا کی خوشنودی کی خاطر، خدا کی خوشنودی کی خاطر انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ حضور میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اگر اس میں مرضی تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بہتر آخرت میں
اس کا صلہ عنایت کرے گا۔ تو یہ جو صبر ہے، صبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور آخرت میں جو انسان کو بہشت ملے گی، جنت ملے گی، وہ بھی صبر کی پاداش ہے، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب جو ہے وہ بہشت والے جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا ہے، تمہارے صبر کی پاداش میں تمہیں یہ بہشت ملی ہے۔ تو صبر جو ہے وہ اتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو اپنے پروردگار کی رضا خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں اس رزق میں سے جو انہیں اللہ نے دیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ انفاق چھپا کر بھی کرتے ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں مطلب بعض جگہ ممکن ہے ریاکاری کا خطرہ ہو تو وہاں پہ انسان چھپا کر انفاق کرتا ہے تاکہ انسان ریاکاری سے بچ جائے، لیکن بعض دفعہ دوسروں کی تشویق کے لیے اور دوسرے لوگوں کو بھی شوق دلانے کے لیے اعلانیہ طور پر انفاق کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز کی طرف آئیں اور انفاق کی اہمیت کو۔ انفاق اور خیرات، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، خیرات کرنا، انفاق کرنا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اجر ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے۔ اللہ کی راہ میں انفاق کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے۔ وَيَقُولُ، اور وہ یہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل فاصدق، تو وہ یہ کہے کہ اے کاش، اے پروردگار، کاش میری یہ موت تھوڑے لمحے کے لیے ٹل جاتی، ایک لحظہ مجھے مل جاتا، ایک لمحہ مجھے مل جاتا تو میں کیا کرتا۔ آخری خواہش جو ایک مرنے والے کی، جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ مرنے والی کی آخری خواہش ہوگی پروردگار کاش ایک لحظہ، ایک لمحہ میری موت تاخیر میں آ ہوتی، اس میں ٹل جاتی موت، اور میں یہ کام کرتا، فاصدق، میں صدقہ کرتا، میں خیرات کرتا، میں تیری راہ میں انفاق کرتا، واکن من الصالحین، اور میں اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں سے ہو جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مرنے والا آخری وقت میں یہ تمنا کر رہا ہے، نہ نماز کی تمنا کر رہا ہے، نہ کسی اور چیز کی تمنا کر رہا ہے، تمنا کرے اگر تھوڑی سی مجھے اور مہلت مل جائے تو میں انفاق کروں، اللہ کی راہ میں خیرات کروں، صدقات دوں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو انسان مرتا ہے تو اس مقام کو دیکھتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کتنا بڑا اجر ہے، اس لیے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موقع مل جائے اور میں انفاق کروں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مخفی طور پر بھی، پوشیدہ بھی، اعلانیہ طور پر بھی، اور اللہ کی راہ میں انفاق اپنے ہاتھ سے کرنے کا زیادہ اجر ہے۔ جیسے پہلے بھی روایت بیان کی تھی کہ رسول خدا کو ایک شخص نے، مرنے والے کو سلمان نے وصیت کی، اور مرنے کے بعد جب وہ مر گیا تو کہا گیا کہ جتنی جو ہے اس کے گھر میں کھجوریں ہیں ان سب کو اللہ کی راہ میں بانٹ دیا جائے۔ اس کی وصیت پہ عمل کیا گیا، مر گیا، اس کی وصیت پہ عمل کیا گیا، اور رسول خدا خود گئے اور حکم دیا کہ اس کا پورا ایک کمرہ تھا بھرا ہوا تھا کھجوروں سے، فقراء مدینہ کو کہا گیا، تقسیم کی گئی، سب کے درمیان کھجوریں تقسیم ہوئیں، تقسیم کرتے کرتے رسول خدا نے میں اگر کچھ دیکھا کہا کہ کچھ بچا تو نہیں اس میں، تو بتایا گیا صاحب نے کہ سب تقسیم کر دیے گئے اللہ کی راہ میں۔ تو رسول خدا خود گئے، دیکھا کہ وہ سیدھا ایک گلی ہوئی کھجور وہاں پہ پڑی تھی، وہ گلی ہوئی کھجور اٹھا کے رسول خدا آئے اور سب کے سامنے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ کھجور، فرمایا کہ اگر یہ شخص یہ اس طرح کی گلی ہوئی کھجور بھی اپنے ہاتھ سے اگر اللہ کی راہ میں انفاق کرتا تو اتنے بڑے کھجوروں کے ڈھیر سے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا اس سے کئی گنا بہتر تھا۔ یعنی اپنے ہاتھ سے خود سے انفاق کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ گلی ہوئی کھجور بھی اگر
یہ کھجور اللہ کی راہ میں دیتا اپنے ہاتھ سے تو وہ بہتر تھا اس سے کہ جس طرح سے ہم نے پورا ڈھیر اس کے لیے راہ خدا میں انفاق کیا، اگرچہ اس کا بھی ثواب ہے لیکن اس کے بدلے میں ٹھیک ہے کہ جو ہم خود سے انفاق کرتے ہیں اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ انفاق کرو، چاہے وہ مخفی ہو یا اعلانیہ ہو۔ اور ایک اور حکم جو کہ مومنین کے لیے دیا جا رہا ہے، مومنین فرمایا کہ یہ لوگ برائی کو دور کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے، بالحسنۃ السیئۃ، دور کرتے ہیں برائی کو اچھائی کے ذریعے سے۔ اب اس کی کئی ایک تعبیرات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے برائی کو کیسے دور کرتے ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ انسان اگر کوئی اسی سے مومنین سے کوئی جو ہے وہ ان سے گستاخی سے پیش آتا ہے، ان کے حق میں کوتاہی کرتا ہے یا ان کے حق میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اگلا بندہ بھی ان کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے ائمہ معصومین کی سیرت تھی کہ اگر کوئی ان سے برا بلا کہتا تھا یا کوئی تو وہ ہمیشہ اچھائی سے اس کا جواب دیتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں اس سلسلے میں، یہ تو اچھائی سے دیتے تھے اور رسول خدا کی سیرت میں بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اگلے ان کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے تھے اور ان کے اوپر ایمان لے آتے تھے۔ تو مومن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اس آیت کا کہ یہ تعبیر بھی کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کو نیکی کے ذریعے سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر فوراً کوئی نیکی انجام دیتے ہیں تاکہ ان کا وہ گناہ، توبہ کے ساتھ ساتھ نیکی انجام دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ چونکہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، چونکہ فرمایا کہ بے شک نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو بھگا دیتی ہیں، دور کرتے ہیں۔ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ صلوات بھیجنا ہے، صلوات جیسے جمعے کے دن خصوصیت سے تاکید کی گئی ہے، جمعہ کا دن گزرا، صلوات کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ صلوات دو کام کرتی ہے روایات کے مطابق۔ صلوات جو انسان بھیجتا ہے رسول خدا اور ائمہ معصومین پر، اس صلوات کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دو کام کرتی ہے، ایک کی گناہوں کو مٹاتی ہے، دوسرا انسان کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی نیکیاں لکھتی ہے، گناہ مٹاتی ہے، یعنی ایک طرف سے ریزر ہے اور ایک طرف سے لکھنے والی ہے، یہ صلوات ہے۔ اسی طرح نیکی جب انسان کرتا ہے تو نیکی کا اجر بھی ہے اور نیکی گناہوں کو بھی بھگا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو نیکیوں کو کے ذریعے سے برائیوں کو دور کرتے ہیں، یا ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو توبہ کرتے ہیں، توبہ کے ذریعے سے گناہ کو بھگا دیتے ہیں۔ اور یا یہ کہ اگر کوئی ان کے حق میں برائی سرزد ہوتی ہے، کوئی ان پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، احسان کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ سے آیت سے کے اندر جو اطلاق موجود ہے اس سے کئی باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عقبت دار آخرت کا گھر ہے، یعنی بہترین سر انجام ہے ان کے لیے بہشت۔ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کو سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور برائیوں کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ وہ آخرت کا گھر کیسا ہے؟ یہاں پہ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ آخرت کا گھر جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ایسا ہے، یعنی ایسے باغات ہیں، ایسی جنات و عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں ان کے لیے،
اور یدخلونہا وہ سب اس میں داخل ہوں گے، خود بھی یہ مومنین، ومن صلح من آبائہم اور ان کے آبا میں سے جو صالح ہوں گے، جو نیک ہوں گے، وہ بھی اسی میں داخل ہوں گے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے بھی جو صالح اور نیک ہیں وہ اس میں داخل ہوں گے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے بھی وہ داخل ہوں گے، یعنی سب وہاں پہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، والملائکہ اور فرشتے یدخلون علیہم ان پر داخل ہوں گے فرشتے، من کل باب ہر دروازے سے رحمت کے فرشتے ان کی طرف آئیں گے، اور کیا کہیں گے فرشتے؟ فرمایا کہ سلام علیکم، فرشتے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ کس وجہ سے سلام؟ بما، اس وجہ سے کہ بما صبرتم، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا ہے، فنعم عقبی الدار، پس عاقبت کا گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے، کیا ہی خوب گھر ہے عاقبت کا گھر۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ ان کے لیے بہترین عقبی الدار، جو فرمایا کہ ان کے لیے عاقبت آخرت کا گھر ہے، تو آخرت کے گھر کی تفصیل اس آیت میں بیان فرمائی کہ آخرت کا گھر کیا ہے۔ آخرت کا گھر وہ ایسے باغات ہیں، ایسے بہشتی باغات ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جنات و عدن، یعنی آخرت کا دائمی جو جنت کے باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ اور ان باغات میں، ان جگہوں میں کون داخل ہوگا؟ جو کہ یہ خود مومنین داخل ہوں گے، ان کے باپ دادا، ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد، جو صالح تھے، جو نیک تھے، یہ سب جو وہ ہوں گے وہاں پہ شام داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت میں جو ہے وہ فیملیز آپس میں اکٹھی ہو جائیں گے، اگر با ایمان تھے، اگر مومن تھے تو وہاں پہ، اور ان کے لیے یہ دلی سکون کا باعث بنے گا کہ جب وہاں پہ جو ہے وہ میاں بیوی، بچے، والدین، یہ سارے اکٹھے اگر ہو جائیں گے تو ان کے لیے سکون کا باعث بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوں گے وہاں پہ۔ کہ قرآن نے یہ چیز بیان کی ہے کہ جو ان کے صالح آبا و اجداد ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ سب اس بہشت میں داخل ہوں گے اگر وہ نیک اور صالح افراد تھے، اور پھر فرشتے بھی ان پر سلام بھیجیں گے، ہر فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور پھر ان پر سلام بھیجیں گے، سلامتی ہو تم پر، کس وجہ سے؟ چونکہ تم لوگوں نے صبر کیا ہے، دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو تم پر واجب کیا تھا ان واجبات پہ صبر کیا، ان محرمات پہ صبر کیا، یعنی صبر جو وہ تم نے کیا، صبر کی پاداش میں تمہیں بہشت ملی ہے، جنت ملی ہے۔ بس جنت جو ہے وہ انسان کو صبر کی دنیا میں جو کچھ آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، سب کچھ ہے، اس کے اوپر صبر جو ہے وہ صبر کے نتیجے میں انسان کے لیے بہشت ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ بہترین گھر ہے، نعم عقبی الدار، کیا خوب گھر ہے جنت کا گھر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ ابھی تو بات ہوئی ان لوگوں کی جو اللہ کے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کی ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاق، ان عہد کو پختہ باندھنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب مقابلے میں ان افراد کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، نقض کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ پختہ پیمان عہد باندھنے کے بعد نقض کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ہم نے عہد باندھا، خدایا ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور تیری اوامر کی اطاعت کریں گے، اور پھر جو انسان ان جان بوجھ کر ایسے اعمال بجا لے کہ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں آ جائے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہے،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور وفا کو وعدے کو توڑ دے، نقص کر دے، پشیمانی بھی نہ ہو، توبہ بھی نہ کرے، اور اسی طرح سے دنیا میں اللہ کے نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے دنیا سے چلا جائے، تو یہ شخص کیا ہے؟ یہ اس آیت کا مصداق ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اس نے نقص کیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تو اس کو بھی توڑتے ہیں، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس صلہ رحمی کو کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، اور خوف بھی نہیں رکھتے یہ اللہ تعالیٰ کا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ یہ وہ لوگ دنیا پرست اور دنیا دار لوگ ہیں کہ دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کے اوامر کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو وہ بھول جاتے ہیں، آہ چکنی کرتے ہیں، اور اتنے مگن ہیں دنیا اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بھی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی قطع رحمی سے پیش آتے ہیں، اور جس کے وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور ان کے لیے بہت مفسد فی الارض ہو جاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے والے ہو جاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانے والے کون ہیں؟ یعنی جو خدا کی زمین میں صلاح درستگی کی بجائے فساد پھیلاتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں، تباہی کرتے ہیں۔ اچھا، فساد کے بارے میں، زمین میں جو فساد پھیلاتے ہیں، فرمایا کہ یعنی ایک چیز ہے اعتدال کے مطابق، ایک چیز معاشرے کی، جو چیزیں اعتدال سے کسی بھی طرح خارج ہو جائیں، کم یا زیادہ ہو جائیں، اسے فساد کہتے ہیں، یعنی صلاح کا متضاد فساد ہے۔ تو حد اعتدال سے اگر ایک چیز کو نکال دیا جائے تو وہ فساد کہلاتا ہے۔ جس طرح عدل ہے، عدل کے مقابلے میں ظلم ہے، اسی طرح صلاح کے مقابلے میں فساد ہے۔ اور یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی افراط و تفریط کرتے ہیں، یعنی جو چیز جس طرح سے جس چیز کا حق ہے اس کو حق نہ دیا جائے تو یہ فساد ہوگا۔ جو لوگ زمین فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، تو یہ لوگ جو ہے زمین میں فرمایا کہ فساد پھیلاتے ہیں۔ بہت ساری آیات میں قرآن کریم کے بیان فرمایا گیا کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور جو وہ خدا تعالیٰ کی اوامر کی اطاعت نہیں کرتے، اور بہت سارے چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ جیسے فرمایا وَلَا تَبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لوگوں میں کم فروشی نہ کرو اور لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یعنی جب انسان اگر اس طرح دوسروں کے حقوق میں بھی سستی کرتا ہے یا دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے تو یہ بھی فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ بس فساد فی الارض کا معنی بڑا وسیع ہے، اگرچہ اس کے واضح ترین مصداق جو ہے فساد فی الارض کا ظلم ہے، ظلم و ستم ہے، ٹھیک ہے، قتل و غارت ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج کل اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ فساد فی الارض کا یہ واضح مصداق ہے، بے گناہوں کو قتل کرنا، یہ فساد فی الارض کا واضح مصداق ہے۔ لیکن فساد فی الارض کا دائرہ بڑا وسیع ہے، حتیٰ ہر وہ کام کے جو حقوق الہی، حقوق الناس کے مخالف ہو جاتا ہے وہ بھی فساد کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ بھی فساد فی الارض ہے، چونکہ جس طرح سے ایک چیز کو ادا کرنا چاہیے اور اصلاح ہونی چاہیے اس کے برعکس، جہاں پہ اصلاح کے برعکس انجام چیز پا جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر طرح کے فساد سے اپنے آپ کو بچائے، ہمیشہ کوشش کرے اصلاح کی، ٹھیک ہے، کبھی بھی فساد، حتیٰ مثلا آپ دو افراد کے درمیان جھگڑا ڈال دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے دو افراد کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے تو یہ بھی فساد کے زمرے میں آتا ہے، جیسے کہ ہماری فیملیز میں ہوتا ہے، اکثر
ایک کی بات ادھر کی، دوسرے کی بات ادھر کی، ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو یہ بھی فساد ہے۔ ٹھیک ہے، یفسدون فی الارض کی، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ مصداق فساد کا چھوٹا مصداق ہے کہ کئی مصادیق ہیں فساد کے، لہذا یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر طرح کے فساد کرتے ہیں آپ کو محفوظ رکھے تو کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ اہل جہنم میں سے قرار پائے۔ تو میں اولئک، یہ اہل جہنم کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کتارامی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدوں کی کو توڑ دیتے ہیں، یہ اہل جہنم کی نشانیوں میں سے۔ فرمایا اولئک لہم، ان کے لیے لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالی پھیلاتا ہے، فراخی بخشتا ہے، یبسط الرزق، رزق میں فراخی بخشتا ہے، اور رزق جسے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور گھٹاتا ہے، محدود کر دیتا ہے، گھٹاتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، خوشحال ہیں دنیا کی زندگی میں، لیکن فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں، آخرت میں الا متاع، مگر ایک معمولی سا سرمایہ۔ یہاں یہ بیان فرمایا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رزق، انسان رزق اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، رزق کو پھیلا دیتا ہے اس کے لیے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ کمی بیشی یہ رزق اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت کے تحت ہوتی ہے، البتہ انسان کی کوشش اور انسان کی زحمت، انسان کی اپنی ابیلٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ البتہ جیسے روایات میں بیان کیا گیا، رزق و رزقان، دو طرح کے رزق ہیں۔ ایک رزق وہ ہے کہ جو تم چاہو نہ چاہو تمہیں مل جائے گا، ایک دوسرا رزق وہ ہے جس کی تلاش کے لیے خود تمہیں نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رزق جو تمہیں مل جائے گا انہی حد تک انسان جو ہے وہ انسان زندگی بسر کر سکے۔ ایک وہ رزق ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصول رزق کے لیے کوشش کرنا بھی عطا، کسب حلال کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا سستی نہیں کرنی چاہیے، کاہلی نہیں کرنی چاہیے، جیسے بیان فرمایا گیا ہے روایات میں ہے کہ لا تقصلوا فی طلب معیشکم، اصول رزق میں ضرورت کی زندگی مہیا کرنے کے میں نے سستی سے کام نہ لو، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ان کے اصول میں دوڑا کرتے تھے اور اس کے لیے تلاش و جستجو کیا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لہذا رزق و روزی کی تلاش میں سستی نہ کرو، کوشش کرو اپنے حصے کا جو رزق ہے دنیا میں حاصل کرو۔ لہذا اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص سے ناراض ہوں جو اپنے کار دنیا میں سست ہو، دنیا کے کاموں میں سست نہ ہو، کیونکہ جو کار دنیا میں سست ہے اگر تو وہ آخرت کے معاملے میں بھی یقیناً سستی ہوگا، یعنی جو دنیا میں کے معاملے میں سست ہے تو آخرت میں طریقہ اولا سست ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ دنیا کو میں چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لوں، نہیں، دنیا میں جب انسان نے رہنا ہے تو انسان اپنے رزق و روزی تلاش کر اپنی معیشت کو مضبوط بنائے۔ ائمہ کے فرامین کے مطابق یہ ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط بناؤ۔ فقر، ناداری کی مذمت کی گئی ہے ہماری روایت میں، مولا نہج البلاغہ میں بھی مولا علی علیہ السلام نے فقر اور ناداری کی مذمت کی ہے۔ زہد اور چیز ہے، ناداری اور فقر اور چیز ہے۔ فرمایا کہ ممکن ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے، ممکن ہے فقر کا عدل، فقر و کفرن، ممکن ہے کفر کا باعث بن جائے۔ فرمایا کہ اگر فقر جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ فقر کی مذمت کی گئی ہے، ناداری کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان
اپنے آپ اپنی معیشت کو مضبوط بنائے. اتنا کبھی ہو گیا کہ نہ صرف یہ کہ خود پاؤں پہ کھڑا ہو، دوسروں کو پاؤں پہ کھڑا کرے، دوسروں کی مدد کرے. اس قدر انسان کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں زہد اور چیز ہے. زہد جو ہے وہ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. ٹھیک ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام فقیر نہیں تھے، فقر نہیں تھا ان کے پاس، زاہد تھے دنیا کے معاملے میں. کتنا مال لوگوں پہ لٹا دیتے تھے. سخاوت کتنی تھی. ائمہ امام حسن علیہ السلام باقی ائمہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ سخاوت تھے، سخی تھے. ابھی امام تقی علیہ السلام کی ولادت گزری، امام کتنے سخاوت مند تھے، لٹاتے تھے، ہزاروں دینار دے دیتے تھے، بہت زیادہ. یعنی پیسہ آتا تھا، پیسہ تھا تو سخاوت کرتے تھے نا. اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیسے سخاوت کرے گا؟ جس کے پاس خود اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوگا، وہ خود اپنے پیٹ پالنے کے لیے مشکل میں، تو وہ کیسے سخاوت کر سکتا؟ سخاوت وہی کرتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. امام معصومین علیہ السلام کی سیرت میں وہ سخاوت کرتے تھے، یعنی ان کے پاس اقتصادی حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط رکھتے تھے، اپنی معیشت کا انتظام کرتے تھے. تو ہمیں اس حوالے سے یہ ہے کہ دنیا جو رزق ہے، فرمایا کہ رزق اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے لیکن بغیر کسی علل و اسباب کے تحت نہیں ہے. انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علت و اسباب رکھے ہیں. بعض چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، فرمایا صلہ رحمی کرو گے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ کی اطاعت کرو گے رزق میں اضافہ ہوگا. انسان خود بھی کوشش کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں، بہت سارے امور ہوتے ہیں، بہت ساری مستحبات ہیں، بہت سارے امور ہیں جن کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت آتی ہے اور انسان کا رزق اضافہ ہوتا ہے. کچھ ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے. گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے، چاہے انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، نقصان ہو جائے گا، کمی آ جائے گی، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قطع رحمی کے نتیجے میں انسان کے رزق میں کمی آتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ نماز شب پڑھنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اضافہ رزق کے لیے اس سے بھی ایک عمل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ صلوات اور 3 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ جو ہے وہ آیت میں ابھی جب میں اس دن میں نے بیان کیا تھا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَادِرًا. ٹھیک ہے. اس آیت کی تلاوت 3 مرتبہ کی جائے. تو یہ انسان کے رزق میں، انسان کی توفیقات میں اضافے کا باعث ہے. ایک دفعہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ صلوات، اور اس آیت کی تلاوت کیجیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ، سورہ طلاق میں ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہاں تک ٹھیک ہے. تو اسی طرح بہت سارے ایسے مستحب چیزیں ہیں، انسان اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ مستحب امور بھی انجام دیتا ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، خاص علل و اسباب ہیں، اور اسی طرح تنگ کر دیتا ہے، خاص وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. البتہ ممکن ہے بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کے. تو فرمایا کہ دنیا کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں خوش نہ ہو، خوشحال نہ ہو. وَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پہ انسان راضی ہو جائے اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں خوشحال ہے، مست ہے، عیش میں، مستی میں غرق ہیں. یہ درست نہیں ہے. قرآن نے بیان کیا کہ جو ہم سے دنیا کو فقط چاہتا ہے، من اراد الدنیا، جو دنیا کی زندگی سے چاہتا ہے، تو نوتی منہا، ہم اس میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں. جو فقط دنیا چاہتا ہے، دنیا کے پیچھے ہے، دنیا کی زندگی میں غرق ہے، دنیا کی حب دنیا اس کے دل میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دین کا نہیں رہتا، وہ خدا کا نہیں رہتا، وہ دنیا میں غرق ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، تو ہم اسے دنیا کی زندگی میں سے بھی، دنیا میں سے بھی دیں گے، وہ آخرت میں سے بھی دیں گے.
لیکن آخرت جو ہے وہ کا ثواب دنیا کے سے بہت بڑھ کر ہے. جو فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں خوشحال ہے، حالانکہ ومل حیات دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، ایک حقیر سے سرمایہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. آخرت ٹھیک ہے، قرآن نے بیان کہ بل توسرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر، آپ کا آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے. آخرت اور دنیا کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے لیے کچھ کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے دنیا کی زندگی گزار سکیں، لیکن آخرت اصل مہم ہے. ہمیں آخرت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے ہمیشہ. ٹھیک ہے، دنیا کو ترک بھی نہیں کرنا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انسان آخرت کے لیے کوشش کرے، اسی دنیا سے آخرت کو کمانے کی کوشش کرے، چونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اسی سے جہاں پہ ہم مال و دولت حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے استفادہ کریں اپنی آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. اور ہم دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ اور نیکی عطا فرما. لہٰذا دنیا اور آخرت کے معاملے میں مومن جو ہے وہ اعتدال سے کام لیتا ہے، اس طرح سے کہ دنیا کو بھی ترک نہ کرے اور آخرت کی ہمیشہ فکر میں رہتا ہے. البتہ دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھتا، دنیا کو ایز اے سبب، ایز اے سورس، ایک وسیلے کے طور پر استفادہ کرتا ہے. جس طرح سے جو ہے کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر جب رہے تو یہ کشتی کے لیے بہترین ذریعہ ہے. یہ پانی جب کشتی کے اوپر چلتی ہے تو یہ پانی بہترین ذریعہ ہے جو اس کو ہدف اور منظر مقصود تک پہنچاتا ہے. لیکن اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے اور پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہ پانی اس کشتی کو ڈبو دیتا ہے. دنیا کی مثال بھی اسی طرح سے ہے. دنیا اگر آپ کے پاؤں کے نیچے رہے، دنیا آپ کے ایک فقط سورس کے طور پر آپ استفادہ کریں تو آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن اگر دنیا آپ کے دل میں اتر جائے تو یہ دنیا آپ کو غرق کر دیتی ہے، جس طرح پانی کشتی کو غرق کر دیتا ہے. تو لہٰذا دنیا کے معاملے میں ایز اے سورس استفادہ کریں کہ ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سبب، نہ یہ کہ ہدف ہے. دنیا ہدف نہیں ہے، دنیا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ ہماری آخرت ہمیشہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. ٹارگٹ ہمارا آخرت ہے. دنیا میں ہم نے رہنا ہے، دنیا سے استفادہ کرنا ہے، لیکن آخرت کے لیے. تو اس طرح سے ایک مومن زندگی گزارتا ہے. وگرنہ اگر دنیا کو رہ جائے تو دنیا اس کو غرق کر دے گی، ڈبو دے گی، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں رہے گا. یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلی آیات مزید انشاءاللہ بیان کریں گے نیکسٹ سیشن میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے.